بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیسن ہے دا آڈیسی بائی ہومر۔ ایک ایپک پوئم ہے جس میں ہم ذکر کریں گے ہومر کی ایپک پوئم آڈیسی کے بارے میں۔ آج کا لٹریچر ہے لٹریچر 7، جس میں ہم آڈیسی ایپک پوئم آڈیسی کو پڑھیں گے اور اس کا پارٹ 1 کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ یہ 2 پارٹ پر مشتمل ہوگا۔ آج پارٹ 1 اور نیکسٹ لٹریچر 8 میں پارٹ 2 پڑھیں گے۔ ہومر ایک گریک بارڈ بلائنڈ پوئٹ تھا جس نے ایلیڈ اینڈ دا آڈیسی جیسے شاہکار ایپک تخلیق کی ہے۔ ایپک فرسٹ ٹائم ہومر نے تخلیق کی ہے اور ایپک کی بنیاد رکھی۔ ایپک کیا ہے اس کے بارے میں فیوچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ چونکہ بلائنڈ تھا تو یہ لکھتا تو تھا نہیں، تو یہ ٹروجن وار سے ریلیٹڈ ایونٹس کو سناتا تھا، گاتا تھا نظم کی شکل میں، اور فرسٹ ٹائم یہ 675 to 725 BCE میں کمپوز کیا گیا آڈیسی کو۔ یہ 24 بکس پر مشتمل 12,109 لائن پر مشتمل نظم ہے، جس کو بعد میں 15 اور 16 سینچری میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ آڈیسی ہے کیا؟ آڈیسی ہومر کی ایک ایپک پوئم ہے جس میں آڈیسیس ایز اے ہیرو پروٹیگونسٹ ایک واریر کے طور پر اس کی جرنی کو بیان کیا گیا ہے ٹروجن وار سے واپسی پر، تو اس وجہ سے اس کو آڈیسی کا نام دیا گیا۔ آڈیسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک وفادار بیوی اور ایک پیار کرنے والے بیٹے کی کہانی بھی ہے، جو کہ سائلین کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ساحلین کوئی سوال ہی نہیں ہوتے بلکہ آڈیسیس کی بیوی پینلوپی سے شادی کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور ان کے پیلس میں اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں درجنوں کے حساب سے، جس نے آڈیسیس کے بیٹے ٹیلیمیکس اور اس کی بیوی پینلوپی کو بہت تنگ کیا ہوتا ہے۔ ٹروجن وار کیا ہے اور آڈیسیس کیوں ٹروجن وار میں گئے؟ ٹروجن وار ٹرائے اور گریک یعنی ایکینس کے درمیان لڑی گئی ایک جنگ تھی، جس میں آڈیسیس نے بہت نمایاں کردار ادا کیا، اور اس جنگ کا کایا آڈیسیس کی وجہ سے پلٹا گیا، اور یہ جنگ فتح کر کے اب وہ واپسی کا سفر کر رہا ہے۔ 10 سال ٹروجن وار میں اس نے گزارے اور 10 سال اس نے سفر میں گزارے، یعنی 10 سال میں یہ اس نے واپسی کا سفر شروع کر لیا۔ سب سے پہلے ہم کریکٹر لسٹ کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، اس کے بعد پھر سمری پہ جائیں گے۔ سب سے فرسٹ آڈیسیس ایک گریک واریر ہے اور اس نظم کا پروٹیگونسٹ ہے۔ یہ ایتھیکا کا بادشاہ تھا، کوئن پینلوپی اس کی بیوی ہوتی ہے، اور پرنس ٹیلیمیکس اس کا ایک چھوٹا شیرخوار بچہ ہوتا ہے جب یہ جنگ پہ جا رہا ہوتا ہے، اور یہ ابھی اس وقت 20 سال کی عمر کا جوان لڑکا ہے۔ یہ بہت کریج اور اسٹرینتھن واریر تھا، لیکن یہ کننگنیس کی وجہ سے بہت مشہور تھا، بہت انٹلیکچوئل تھا، اور ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے اس کے پاس کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا تھا۔ گاڈس ایتھینا اس کی پیٹرن تھی، اور ہر مصیبت میں وہ ان کی ہیلپ کرتی تھی۔ اس طرح پوسائڈن جو کہ گاڈ آف دا سی ہے، وہ اس کا سخت ترین مخالف تھا، اور ہر طرف سے ان کو مصیبت میں ڈالنے کی کوشش کرتا تھا۔ ہم پہلے جان چکے ہیں ٹروجن وار میں کہ ٹروجن ہارس اسی کا تخلیق کردہ تھا، جس کی وجہ سے جنگ کا کایا پلٹا اور ٹرائی کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ اس کے بعد ٹیلیمیکس جو اس کا بیٹا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے والد کی طرح نہایت ہی خوبصورت، بہادر اور 20 سال کا جوان لڑکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے باپ کی سرچ میں ہوتا ہے کہ اس کا والد، چونکہ وہ شیرخوار بچہ ہوتا ہے جب وہ جنگ پہ جا رہا ہوتا ہے، اور 20 سال کا جوان ہوتا ہے، تو وہ ان کو کی سرچ میں پیلس اور اسپارٹا کا سفر کرتا ہے۔ گاڈس ایتھینا اس کی بھی ہر جگہ
ہیلپ کرتی ہے. پینلوپی اس کی بیوی ہوتی ہے, ٹیلیمیکس کی والدہ ہوتی ہے, اور اس کا تعلق بھی اسپارٹا یعنی گریک سے ہوتا ہے. یہ ہیلن آف ٹرائی کی کزن ہوتی ہے اور اڈیسیس کی بیوی ہوتی ہے. یہ اپنے شوہر اڈیسیس سے بہت وفادار ہوتی ہے اور 20 سال تک ہیلے بہانے کر کے ان سوٹر سے اپنے آپ کو بچا رہی ہوتی ہے اور اپنے خاوند کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. اگرچہ ان سوٹرز نے بہت زیادہ ان کو تنگ کیا ہوتا ہے, ان کے محل میں ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں اور وہ سارے ان سے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان سے شادی کرے تاکہ وہ اتھیکا کے کنگ بنے. کلپسو یہ ایک امورٹل گاڈس ہوتی ہے, نہایت ہی خوبصورت ہوتی ہے اور اڈیسی کے لو میں گرفتار ہو جاتی ہے اور اوجیجیا کی آئی لینڈ پہ یہ آف وزڈم اینڈ وار اور یہ ہر جگہ اڈیسیس اور اس کی فیملی کی ہیلپ کرتی ہے. اس طرح پوسائڈن گاڈ آف دا سی, ارتھکویک اینڈ ہارسز, اور یہ سخت ترین دشمن ہوتا ہے اڈیسیس کا, اور اڈیسیس کو ہر جگہ یہ مصیبت میں ڈال رہا ہوتا ہے. ایک سائکلوپس جو کہانی میں آئے گا, پولیفیمس, یہ اس کا بیٹا ہوتا ہے جس کو اڈیسیس بلائنڈ کر لیتا ہے, اندھا کر لیتا ہے, جس کی وجہ سے پوسائڈن اس سے ناراض ہوتا ہے اور اس پہ غصہ ہوتا ہے. یوریکلیا یہ ان کی سرونٹ ہوتی ہے, میڈ سرونٹ, اور اڈیسیس کی فیملی کا بہت زیادہ خیال کرتی ہے, اس کی بیوی اور بچوں کا بھی, اور یہی آخر پہ اڈیسیس کو پہچان لیتی ہے جب اڈیسیس بیس بدل کر ایک بیکاری کی شکل میں آتا ہے. اس کے علاوہ میلنتیس اور اس کی بہن میلنتو, یہ دونوں غدار ہوتے ہیں اور موقع پرست ہوتے ہیں. یہ ان سوٹرز کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور اس کا اڈیسیس کی فیملی کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں. یہ پولیفیمس ایک سائکلوپ ہوتا ہے جو کہ جائنٹ کی شکل میں ہوتے ہیں, ایک آنکھ والے جائنٹ, اور یہ اڈیسیس کے بندوں کو زندہ کھا جاتا ہے. یہی پوسائڈن کی اولاد ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اڈیسیس کا سفر نہایت ہی مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ کچھ مائنر کریکٹر ہیں, آپ دیکھ لیں. اب ہم جاتے ہیں سمری کی طرف. سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں اڈیسیس کی پیلس کا. اڈیسیس جو کہ ایتھاکا کا کنگ ہوتا ہے, اس کی بیوی پینلوپی جس سے وہ محبت کرتا ہے اور ہیلن آف ٹرائی کی کزن ہوتی ہے, اور ہیلن کے معاملے میں وہ ان کے والد کی مدد کر کے اس پینلوپی کو اپنے ساتھ لے کے آ جاتا ہے, اس سے شادی کر لیتا ہے. اس کا ایک بچہ ٹیلیمیکس پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ابھی چھوٹا ہی ہوتا ہے کہ ہیلن پرنس پیرس کے ساتھ ٹرائی بھاگ جاتی ہے. اس طرح ایکینز یا گریک آرمی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ٹرائی پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیتے ہیں. وہ اڈیسیس کی ہیلپ لینے کے لیے آ جاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے. اڈیسیس بہانہ کرتا ہے, پاگل پن کا مظاہرہ کرتا ہے, لیکن وہ اس پاگل پن اور اس ہیلے بہانے کے کام ان کے نہیں آتے اور ان کو مجبوراً جنگ پہ جانا پڑتا ہے. یہ کوئی بزدلی کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ ان کو ایک پیشن گوئی کرنے والے نے بتایا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس جنگ پہ گئے تو آپ کی واپسی بہت مشکل ہو جائے گی. اب وہ جنگ پہ چلا جاتا ہے اور 10 سال ٹرائی کی جنگ رہتی ہے اور 10 سال اس کی واپسی کا سفر ہوتا ہے. تو اس دوران اس کی بیوی پینلوپی اور اس کا بیٹا ٹیلیمیکس جو کہ محل میں رہتے ہیں, اب سائلین اس کے محل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جب پینلوپی کو دیکھتے ہیں تو ہر سائل کی خواہش ہوتی ہے کہ اس خوبصورت ملکہ سے شادی کر کے وہ بادشاہ بن جائے. اس طرح ایک تھانتا بندہ رہتا ہے اور درجنوں کے حساب سے یہ سائلین ادھر ہی پناہ لے لیتے ہیں, ادھر ہی کاتے ہیں, پیتے ہیں اور ان کو گالیاں بکتے ہیں اور بہت زیادہ تنگ کیا ہوتا ہے. اس طرح ان کا پیلس سائلین کی اماجگاہ بن جاتا ہے, جس کو یہ
اس کی بیوی پینلوپی اور اس کا بیٹا ٹیلیمیکس بہت مصیبت سے برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایتھینا جو کہ گاڈس ہوتی ہے وہ ٹیلیمیکس کو بتاتی ہے کہ آپ کا والد زندہ ہے تو آپ اس کے سفر کے لیے نکل جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسپارٹا اور پائلوس کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے تاکہ اپنے والد کا پتہ لگا سکے۔ کنگ ایگامیمنن جو کہ لیڈر آف ٹرائس کے وار کا ہوتا ہے، یعنی ان کی طرف سفر شروع کر لیتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اڈیسیس فیشنس آئی لینڈ پہ یعنی سمندر کے کنارے پڑا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ ان کو اپنے بادشاہ کے پاس کنگ السینوس کے پاس لے آتے ہیں۔ کنگ السینوس جب اڈیسیس سے ملتا ہے اور اڈیسیس اپنے شناخت کراتا ہے کہ وہ اڈیسیس ہے جس نے ٹرائی کو فتح کیا ہے، تو وہ بہت مشتاق ہو جاتا ہے اس سے کہانی سننے کا، اس کو ایز اے گیسٹ ٹریٹ کرتے ہیں، بہت خاطر مدارت کرتے ہیں اور اسے کہتا ہے کہ اب آپ مجھے اپنی کہانی سنائیں، اور کہانی کے بعد وہ ان کو اپنی آئی لینڈ ایتھاکا چھوڑ دیتا ہے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے اور اڈیسیس ان کو واپسی کے سفر کا بتاتا ہے۔ اڈیسیس درمیان میں کہانی شروع کرتا ہے، چونکہ یہ ایپک پوئم ہے۔ ایپک پوئم میں کہانی شروع سے نہیں ہوتی بلکہ کہیں بھی درمیان میں جم کر کے میڈیاز ریس جس کو کہتے ہیں وہی سے یعنی میڈل سے کہانی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اس کا جو پاسٹ واقعات ہیں وہ اب کہانی کی شکل میں ان کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اڈیسیس کہتا ہے کہ ٹرائی سے واپسی پر سب سے پہلے وہ اسمارس آئی لینڈ جو کہ اتحادی ہوتے ہیں ٹرائی کا ادھر اترے ہیں، جس پر حملہ جو کہ اس پر حملہ کیا گیا، اور بدلے میں انہوں نے بھی اس کے ساتھ جنگ کی، بہت سے لوگ ان کے مارے گئے اور ان کے بھی بہت سے لوگ مارے گئے۔ اڈیسیس کے ساتھ 12 شپس پر مشتمل کاروان تھا جو کہ واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح نیکسٹ وہ لوٹس ایٹرس آئی لینڈ پہ اترتے ہیں۔ یہاں پر جب ان کے بندے اترتے ہیں اور وہ کنول کے پھول کھاتے ہیں، تو یہ کنول کے پھول ان کے لیے اتنے خوش ذائقہ اور تاثیر کن ہوتے ہیں کہ وہ اپنے واپسی کا مقصد بھول جاتے ہیں اور ادھر ہی وہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعد میں اڈیسیس جاتا ہے اور ان کو پکڑ کر کشتی میں بٹھاتا ہے اور آگے کا سفر شروع کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ وہ سائکلوپ آئی لینڈ پر اترتے ہیں۔ سائکلوپس کنگ پوسائڈن کی اولاد ہوتی ہیں۔ اب کنگ اڈیسیس وہ ان سائکلوپ کے ایک پہاڑ کے غار میں چلا جاتا ہے، ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں اور آگ جلا رہے ہوتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں غار کے اندر آتی ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑی جسامت والا ایک آنکھ کا ہیوی جسامت کا وہ بندہ انٹر ہو جاتا ہے۔ وہ غار کا منہ پتھر سے بند کر لیتا ہے اور بیٹھتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ ادھر کچھ لوگ موجود ہے تو وہ ایک کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ پٹخ کے مارتا ہے اور سر سے پکڑ کر کھا لیتا ہے۔ یہ بہت ڈر جاتے ہیں۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ یہ بتاتے ہیں نو بڈی۔ سائکلوپ 4-5 بندے اور کھا لیتا ہے۔ اب اڈیسیس بہت خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ اگر یہی رہا تو پھر تو ہم چند منٹوں میں یہ ہمیں کھا جائے گا۔ وہ ان کو شراب پیش کرتا ہے جو کہ اس کو بے ہوش کر لیتے ہیں، اور اسی بے ہوشی کے عالم میں اس کی آنکھ چونکہ ایک آنکھ ہوتی ہے اس پہ وار کرتے ہیں اور اس کو اندھا کر لیتے ہیں۔ سائکلوپ چیختا ہے، اٹھتا ہے اور پتھر کو ہٹا لیتا ہے اور ہیلپ کے لیے چیختا ہے، نو بڈی بلائنڈ می، نو بڈی ہرٹ می اور نو بڈی کم فار ہز ہیلپ۔ یہ اڈیسیس اور اس کے بندے نکل جاتے ہیں اس طریقے سے جانوروں کے ساتھ، اور جب واپس جاتے ہیں اور اپنی کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں تو غرور کے ساتھ مغرورانہ انداز میں اپنی شناخت ظاہر کرتے ہیں۔ اس طرح پولیفیمس جو کہ پوسائڈن کا بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ سے شکایت کرتا ہے اور
पोसाइडन, गॉड ऑफ द सी, इनका फ्यूचर सफ़र को मुश्किल बना देता है, इन पे तूफान लेके आता है और इनका सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इनके लिए सफ़र निहायत मुश्किल है, तो ये फैसला कर लेते हैं कि किंग ऑफ द विंड, गॉड ऑफ द विंड एयोलस का से मदद ली जाए। ये नेक्स्ट आइलैंड पे किंग एयोलिया आइलैंड किंग एयोलस के पास चले जाते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं। किंग एयोलस सारी हवाओं को एक बैग में डालकर उसको गिफ्ट के तौर पर पेश कर लेता है और वार्न कर लेता है कि इस हवा को, इस बैग को आपने खोलना नहीं, और इस तरह आपका सफ़र खैरियत से हो जाएगा। वो वापसी का सफ़र शुरू करता है। ओडिसियस कश्ती में आता है और ये लोग वापसी का सफ़र शुरू कर लेते हैं। अब उनका एक क्रू ये समझता है कि शायद इस बैग में कोई खाने की चीज़ या सोने जवाहरात है, तो वो तजस्सुस में पड़ता है, वो इस विंड्स को खोलता है और एक तूफ़ान की शक्ल वो हवा इख्तियार कर लेता है। इस तरह उसका सफ़र मुश्किल हो जाता है और वो एक नए आइलैंड की तरफ चले जाते हैं। बकाया का इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम जिक्र करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो काइंडली सजेस्ट करें कि इसमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट लाऊं। थैंक यू। अल्लाह।